اچھا خان صاحب، ایک موضوع ہے تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اس طرح کے موضوعات پہ بات نہیں ہوتی. آج کل مذہبی حلقوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو وظیفہ زوجیت ہے یعنی شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انکار کرتی ہے تو آسمانوں کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور جو پوری اورینٹیشن ہے اس تصور کی، اس میں لگتا ہے ایسے کہ جیسے کوئی جنسی تلذذ کا کھلونا ہے جس کو خرید کے لے آیا گیا ہے. اب اگر وہ انکار کرتی ہے تو گویا شوہر اب کہاں جائے، تو وہی ایک رستہ ہے. تو اس پورے تصور کو عورت بطور شخصیت قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. دین کیا کہتا ہے اس بات؟ دیکھیے، یہ سب چیزیں جو ہیں باہمی رضامندی کی چیزیں ہوتی ہیں. باہمی تعلقات کو ایک دوسرے کے جذبات سے الگ کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ تسکین، یہ چیز البتہ دونوں کو بتانی چاہیے، مرد ہے یا عورت ہے، کہ چونکہ انسان کے اندر اس جبلت کا ظہور بعض موقعوں کے اوپر بہت جارحانہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. میرے نزدیک ان روایتوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے. یعنی تعلیم دیتے وقت جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اطلاقی ہوتی ہے. آپ کا مخاطب کون ہے، کس کو توجہ دلا رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک نشوز کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ عورتوں کے ہاں بھی ہو جاتی ہے، مردوں کے ہاں بھی ہو جاتی ہے. میں ایسے بہت سے مردوں سے جانتا ہوں جن کی عورتیں بیچاری یہ شکایت کرتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ربط و تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں. دسیوں خواتین یہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں جن میں یہی کہنا چاہیے کہ شادی کا ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان اس جبلت کی تسکین کا ایک جائز راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس میں ایک دوسرے کے جذبات، احساسات، اس کی شخصیت، اس کے مطالبات کا زیادہ سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. تو یہ زیادہ سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. اگر کسی موقع کے اوپر یہ محسوس ہو کہ دوسری طرف سے مطالبہ ذرا زیادہ شدت کے ساتھ آ رہا ہے تو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تلقینات ہیں جو پیغمبروں نے کی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بالکل ہی یعنی جبری زندگی کی تصویر بنا کے رکھ دیں. تو یہ چیز تو اخلاقی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. مردوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے، عورتوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات، احساسات کا خیال رکھا جائے، تعاون کا رویہ اختیار کیا جائے. اور جب بھی اس طرح کا کوئی جبلی تقاضا آپ کے پیش نظر ہو تو آپ دوسرے انسان کو دیکھیں، اس کی صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، آمادگی کا کیا عالم ہے. یہ کوئی جانوروں کی طرح کرنے کا کام تو نہیں ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی ایجوکیشن دینی چاہیے لوگوں کو. ٹھیک. اچھا عام صاحب، اگر ایک سوال بھی آیا ہوا تھا ہمیں کہ اگر کوئی خاتون انکار کر دیتی ہیں کلی طور پہ، تو اب کیا یہ عذر بن سکتا ہے ایک شوہر کی خفیہ شادی کرنے کا؟ یعنی وہ اس کو یہ پتہ ہے اعلان کروں گا تو قبول نہیں کی جائے گی، اعلان نہ کروں تو زندگی گناہوں کی طرف جا سکتی ہے، اور انکار ہو چکا. دیکھیے، خفیہ شادی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. شادی اس چیز کا نام ہے کہ اب علانیہ ہے. خفیہ شادی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، بچے ہو جائیں گے تو ان کا نسب مشتبہ قرار دے دیا جائے گا. جب بیوی اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گی تو آپ یہ کہیں گے میں سوسائٹی میں بیوی نہیں مانتا. نہیں، بیوی سے خفیہ باقیوں کو پتہ ہوگا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے، یہ جتنی چیزیں ہیں، شادی اسی چیز کا نام ہے. اب آپ نے یہ شادی کی ہے، اگر فرض کر لیجئے، اور لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں کی ہے، تو بس زیادہ تر یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بدکاری نہیں ہو گئی. کام شادی جب بھی آپ کریں تو اس کا علانیہ اظہار ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے معاشرے کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں دونوں کی حیثیت عرفی زیر بحث آتی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو آگے بچے ہیں ان کا مستقبل زیر بحث آتا ہے. 12 ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ آدمی دنیا سے رخصت ہوا اور جنازے پہ پتہ چلا کہ حضرت نے کوئی 2 اور بھی بیویاں کہیں رکھی ہوئی. اس میں اولاد پر کیا گزرتی ہے، گھر والوں پر کیا گزرتی ہے، میراث کے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ اللہ کے دین کا سکھایا ہوا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں تعلقات کو بھی بہتر رکھیں، سوسائٹی بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ ایسی نوبت آ گئی ہے تو آپ طلاق دے دیں. جو اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، ایک فیئر انسان کی طرح زندگی بسر کرنا، یہی دین چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے. اب آپ اس واضح موقف سے کسی اضطرار یا کسی مجبوری کی وجہ سے انحراف کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آنکھ بند کر لی جائے، لیکن اس کو جائز نہ بنائیے.